10वीं जमात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने यह नताइज जारी किए। निर्मल ज़िला सर फहरिस्त रहा, जहाँ 90% तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। विकाराबाद ज़िला सबसे आखिर रहा, जहाँ पर 59.46% तलबा कामयाब करार दिए गए। जारिया साल 10वीं जमात के नताइज में रेगुलर तलबा का नतीजा 86.80% रहा। 88.53% तालिबात और 84.63% तलबा ने कामयाबी हासिल की। सविता रेड्डी ने बताया कि इन इम्तहानात में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 14 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये इम्तहानात 22 जून तक जारी रहेंगे। इम्तहानात के औकात सुबह 9:30 बजे ता 12:30 बजे दोपहर होंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमसेट इम्तहान मुनक्किद किया गया। 28,685 तलबा ने सुबह में और 28,892 तलबा ने दोपहर के इम्तहान में शिरकत की, जिसके लिए वसी तर इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना में 113 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए थे और यूपी में 18 मराकज़ कायम किए गए थे। अबरार हुसैन आज़ाद बीएसपी लीडर ने कहा है कि बीएसपी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार की क़यादत एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबक़ात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी साबिक़ आईपीएस प्रवीण कुमार की क़यादत में रियासत में जमहूरी तरीक़े से काम कर रही है। उन्होंने बीआरएस एमएलए बालराज की जानिब से बीएसपी के कायदीन के ख़िलाफ़ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स की मज़म्मत की और कहा कि अगर बालराज बीएसपी कायदीन से मुताल्लिक़ अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखेंगे तो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतें उन्हें इंतख़ाबात में सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवीण कुमार पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। उनके पास पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की तरक्की का मंसूबा है। कर्नाटक में 224 असम्बली हलकों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। रियासत भर के 58,545 पोलिंग मराकज़ पर राय दही का इंतज़ाम किया गया है। 2,615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 5,31,33,054 राय दहिंदे वोट डाल रहे हैं, जिनमें 2,67,53,000 मर्द और 2,64,74,000 ख़वातीन के अलावा 4,927 तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। रियासत में 11,71,558 नौजवान राय दहिंदे हैं, जबकि 12,15,920 राय दहिंदे ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़ायद है। पोलिंग के सिलसिले में पुलिस और नीम फौजी दस्तों का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। ऑटो में मुंतकिल किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स में से एक सिलेंडर से गैस के अखराज के सबब कंचनबाग DRDL के करीब मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक जाम हो गई। इस बात की इत्तला पर फलकनुमा ट्रैफिक अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया। ये ऑटो गगन पहाड़ की सिमत जा रहा था। बस में सीट के मसले पर मामूली बहस और तकरार के बाद एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने मुस्लिम लड़की को बस रुकवा कर तमाचा रसीद कर दिया, जिसके बाद इस पुलिस अहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मुस्लिम नौजवानों ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक बिचंकी से ताल्लुक़ रखने वाली शेख फराह नामी लड़की अपनी माँ के साथ RTC बस में बिचंकी से जगतियाल आ रही थी कि करीमनगर बस स्टॉप पर एक खातून बस में सवार हुई, जिसने इन दोनों माँ और बेटी के साथ सीट के मसले पर झगड़ा किया। इस खातून ने फराह और उनकी माँ के साथ बदकलामी की और मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स भी किए। इसने अपने शौहर को फ़ोन करते हुए तलब कर लिया, जिसके बाद इसका शौहर रूरल सब इंस्पेक्टर जगतियाल वहां पहुंच गया। इसने बस को बस स्टैंड से पहले अपनी गाड़ी के ज़रिए रुकवाया और बस में चढ़कर फराह और उनकी माँ से बहस व तकरार करने के बाद फराह को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े पर फराह और उनकी माँ ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बात की शिकायत की। इस वाक़े पर बरहम मुस्लिम नौजवानों ने SI के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। SOT बालानगर ने IPL सट्टेबाजी का रैकेट बेनकाब करते हुए टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इनके पास से भारी रकम जब्त की गई। पुलिस ने कहा कि टोली में शामिल अफराद मुल्क में जारी IPL मैचेस की बिटिंग कर रहे थे और मुख्तलिफ ज़राए से बिटिंग वसूल कर रहे थे।
SOT میرچل زون اور میرچل لا اینڈ آرڈر پولیس نے ممنوعہ منشیات معاملے کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے قبضے سے 2 سیل فونز ضبط کیے گئے۔ پوچھ تاچھ میں ملزمین نے پولیس کو بتایا کہ 2 سال پہلے وہ گوا گئے تھے جہاں سے وہ یہ کاروبار کر رہے تھے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ 23 سالہ محمد اظہر ساکنی یوسف نگر ٹپا چبوترا پیشے کے اعتبار سے آٹو ڈرائیور تھے۔ کل صبح کی اولین ساعتوں میں وہ صوفیہ بخش کے ساتھ جلپلی علاقے میں پہنچے۔ صوفیہ بخش کا تعلق تیسری جنس سے ہے۔ ان دونوں میں کسی بات پر بحث و تکرار ہوئی جس کے بعد نوجوان نے کمرے میں جا کر پھانسی لے لی۔ اس کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے آٹو میں کرائے پر لے جایا کرتا تھا اور زنخوں کی ہراسانی سے نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اسی دوران زنخوں نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ میوری نامی زنخے نے کہا کہ انہیں اس واقعے پر کافی افسوس ہے۔ چادرگھاٹ نیمبو مارکیٹ میں جرائم پیشہ افراد کی ٹولی نے بعض افراد پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس واقعے میں محمد ارشد اور دوسرے زخمی ہو گئے۔ ارشد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹولی جبری وصولی، مار پیٹ، چوری کی وارداتیں انجام دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارباز نامی نوجوان اور اس کے 6 تا 7 ساتھی اکثر و بیشتر جرائم کی وارداتیں انجام دیتے ہیں۔ اس ٹولی نے یہ واردات انجام دی ہے۔ بیوی کے بھائی کا رشتہ طے ہونے کی خوشی میں کثرت سے شراب پینے والا شخص تالاب میں غرق ہو گیا۔ راجندر نگر پولیس نے بتایا کہ 38 سالہ وینکٹیش ساکن بنجارہ ہلز کے برادر نسبتی کا 7 مئی کو ورنگل کی لڑکی سے رشتہ طے پایا۔ 8 مئی کو وینکٹیش اپنے سسرالی رشتہ داروں کے مکان راجندر نگر ہنومان نگر میں سو گیا۔ اس نے قبل ازیں شراب پی تھی۔ صبح اس کا نشہ پوری طرح نہیں اترا تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے تالاب گیا جہاں وہ غرق ہو گیا۔ محمد سلیم چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج 2023 کے بہتر انتظامات کے خصوص میں راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈہ پہنچ کر حج ٹرمینل کا معائنہ کیا ہے۔ حج 2023 کے لیے ریاست تلنگانہ کے عازمین کا پہلا قافلہ 7 جون سے روانہ ہونے کا امکان ہے۔ اس خصوص میں تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم نے RGI پہنچ کر ارون بیلا GMR چیف آپریٹنگ آفیسر کے ہمراہ حج ٹرمینل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے انتظامات کی عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے انہیں ضروری ہدایتیں بھی جاری کی۔ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ، حج کمیٹی کے ممبران، وستارا ایئر لائنز کے ٹرمینل مینیجر JP دتا و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ مائنورٹی آفیسر محمد الیاس احمد نے حیدرآباد کی عوام سے اپنے بچوں کا داخلہ اقامتی اسکولوں میں کروانے کی خواہش کی ہے۔ وزیر تعلیم سویتا اندرا ریڈی نے 9 مئی کو انٹر اور 10 مئی کو 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ محمد الیاس احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹیمری اسکولز اور کالجز میں زیر تعلیم طلباء کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور طلباء سمیت اساتذہ کو مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد ضلع میں ٹیمریز کے 40 اسکولز اور 40 انٹر کالجز قائم کیے گئے ہیں۔ SSC کے 1009 میں سے 930 طلباء و طالبات نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ انٹر سال اول کے 1621 میں سے 1310 اور سال دوم کے 1650 میں سے 1371 طلباء و طالبات نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ محمد الیاس احمد نے ناکام طلباء و طالبات کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں اور سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کریں۔ ضلع اقلیتی بہبود کے حکام نے اقامتی اسکولوں میں اور کالجز میں اپنے بچوں کا داخلہ آن لائن عمل بند ہونے سے قبل ہی کروانے کی شہریان حیدرآباد سے پرزور اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر تلسانی سرینواس یادو نے بالگم پیٹ کے علامہ کلیان کے لیے سخت انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ میں 20 مئی کو منعقد ہونے والے بالگم پیٹ علامہ اماواری کلیانم کے انتظامات پر MCHRD کے مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ تلسانی سرینواس یادو نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں
عقیدت مندوں کے آنے کی توقع ہے۔ عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی انہوں نے ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر KCR کے حکم کے مطابق ہر سال اماواری کلیانم کا شاندار پیمانے پر انعقاد کیا جا رہا ہے۔ BC ویلفیئر منسٹر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت BC طبقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ حیدرآباد کے دامودرم سنجیویہ ویلفیئر بھون میں پلے روی کمار نے ٹاڈی ٹیپرز کوآپریٹو فائنانس کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے جائزہ حاصل کیا ہے۔ وزراء گنگولا کملاکر، جگدیش ریڈی، سرینیواس گوڑ نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گنگولا کملاکر نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں کی لاپرواہی نے BC طبقے کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا، تاہم CM KCR نے پسماندہ طبقات کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس دلانے کے لیے فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں۔ نیرا کیفے کا آغاز کرنے کے ساتھ ہی گوڑ بیمہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے نومنتخب چیئرمین کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی قیادت میں گوڑ طبقے کی ترقی کی امید جتائی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے زراعت سگی ریڈی نرنجن ریڈی نے ریتو بندھو اسکیم کے 5 سال مکمل ہو جانے پر کسانوں کے ساتھ کیک کاٹا اور CM KCR کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع وناپٹی کے پبیرو میں BRS کی جانب سے آتمیہ سمیلن پروگرام منعقد کیا گیا۔ وزیر زراعت S نرنجن ریڈی نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے شروع کی گئی اسکیم ریتو بندھو کے 5 سال مکمل ہو جانے پر کسانوں کے ساتھ کیک کاٹ کر جشن منایا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 65,000 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتوں میں جمع کروائے گئے ہیں اور اقوام متحدہ کے FAO کی جانب سے BRS حکومت کی ریتو بندھو اور ریتو بیمہ اسکیموں کسانوں کے لیے کارآمد قرار دینا ان اسکیمات کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ریاستی وزیر نے KCR کی بھرپور ستائش کی اور تلنگانہ میں تیسری مرتبہ بھی BRS کی کامیابی کو یقینی قرار دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2018 میں 10 مئی کو چیف منسٹر KCR نے کریم نگر ضلع کے شالا پلی میں جلسہ عام کے دوران کسانوں کو چیکس اور پٹے دار پاس بک دے کر ریتو بندھو اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ سید احمد پاشا قادری، جنرل سیکرٹری کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و MLA یاقوت پورہ نے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر AIMIM کی ہدایت پر MLA احمد پاشا قادری نے تالاب چنچلم ڈویژن کے شاہجہاں فنکشن ہال میں حلقے کے تمام کارپوریٹرز، بلدی، برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور یاقوت پورہ حلقے کے ترقیاتی کاموں پر تفصیلی طور پر گفتگو کی۔ پتھر گٹی کے ڈویژن کارپوریٹر سہیل قادری، تالاب چنچلم کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ، مغل پورہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ کے علاوہ ابتدائی مجلس کے صدور و دیگر نے بھی اس اجلاس میں حصہ لیا۔ تنظیم مہدویہ کی جانب سے 2 روزہ گولڈن جوبلی تقاریب 12 اور 13 مئی کو منعقد کی جا رہی ہیں۔ مہدویہ تنظیم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے سرپرست مقصود علی خان نے بتایا کہ 12 مئی کو طرحی مشاعرے اور دوسرے دن یعنی 13 مئی کو چنچل گڑا کے رحمت مینشن میں ایک جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، جس میں ہندوستان بھر سے مہدوی علماء شرکت کریں گے۔ صدر تنظیم نعمت اللہ خان صوفی نے تنظیم کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ مقتدر امیر علی خان نے مہدوی برادری بالخصوص نوجوانوں سے ان 2 روزہ تقریبات میں شرکت کرنے اور تنظیم کے 50 سالہ خدمات کو خراج پیش کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران تنظیم کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ بہوجن سماج پارٹی کے تلنگانہ کنوینر ابرار حسین آزاد نے MLA جی بالراج کی جانب سے صدر مایاوتی و دیگر پر کیے گئے منفی تبصروں پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی صدر مایاوتی نے سرو نگر اسٹیڈیم میں ایک بڑے جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے صدر RS پروین کمار کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد MLA جی بالراج کی جانب سے منفی تبصرے کیے گئے ہیں۔ ابرار حسین آزاد نے ان ریمارکس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BSP پارٹی کی قیادت SC ST BC اور اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے MLA کو کہا کہ وہ اپنی
زبان پر قابو رکھیں، بصورت دیگر SC/ST BC اور اقلیتوں کے ہمراہ سڑکوں اور گھروں پر احتجاج کیا جائے گا۔ DSP ریاستی صدر RS پروین کمار کی ستائش کرتے ہوئے ابرار حسین آزاد نے کہا کہ وہ تلنگانہ تحریک کے دوران عوام نے جو خواب دیکھے تھے انہیں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ریاست میں SC/ST BC اور اقلیتوں کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے بنجارہ ہلز میں واقع لوٹس پاؤنڈ میں ہزاروں مچھلیاں مردہ پائی گئی ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں سے مچھلیوں کی بڑی تعداد میں اموات ہونے کا پتہ چلا ہے۔ لوٹس پاؤنڈ پارک میں روزانہ کئی لوگ چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں۔ مقامی افراد نے مچھلیوں کے ہلاک ہو جانے اور علاقے میں تعفن پائے جانے کی شکایت کی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کا پانی تالاب میں داخل ہونے سے مچھلیاں مر رہی ہیں، وہیں کچھ لوگ کیمیائی فضلہ تالاب میں خارج کرنے کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تاہم اب تک اس کی وجوہات کا واضح علم نہیں ہو پایا ہے۔ رہائشیوں نے مچھلیوں کی اموات کی شکایت آلودگی کنٹرول بورڈ، ماحولیات کے عہدیداروں، GHMC اور واٹر بورڈ کے عہدیداروں سے کی ہے۔ آلودگی کنٹرول بورڈ کے حکام نے شکایت موصول ہونے پر جانچ کے لیے تالاب کا پانی اکٹھا کر لیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سائبرآباد SOT نے آن لائن کرکٹ بیٹنگ کرنے والے 3 انٹرنیشنل ریکٹس کا پردہ فاش کیا ہے۔ سائبرآباد کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے راجندر نگر زون کے بنڈاگوڑا، نارسنگی اور شمشاباد کے 3 مکانات میں IPL میچز کے دوران سٹے بازی کرنے کی اطلاعات ملنے پر چھاپے مارتے ہوئے 3 ریکٹ سے جڑے 7 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندر نے سٹے بازی 2 ریئل اسٹیٹ تاجروں کی سرپرستی میں کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اہم ملزم مفرور ہے، اسے پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 2 ماہ کے اندر 15 کروڑ روپے کا لین دین کیے جانے کا بھی پتہ چلا ہے۔ CP نے بتایا کہ گرفتار افراد کے قبضے سے 2 کروڑ روپے نقد رقم، لیپ ٹاپس، 36 موبائل فون و دیگر اشیاء ضبط کر لی گئی ہیں۔ میلار دیو پلی پولیس حدود میں پکوان گیس سلنڈر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں مکان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق درگا نگر علاقے میں سمیتی کماری پکوان کر رہی تھی کہ اچانک سلنڈر میں آگ لگ گئی اور زوردار دھماکے کے ساتھ سلنڈر پھٹ پڑا۔ دھماکے کی وجہ سے مکان کی دیواریں منہدم ہو گئی ہیں، تاہم خاتون سمیت افراد خاندان محفوظ بتائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ روی رنجن کمار اپنی اہلیہ سمرتی اور 6 ماہ کی لڑکی کے ساتھ 6 مہینے پہلے ہی بہار سے شہر حیدرآباد روزگار کی تلاش میں منتقل ہوئے تھے اور آج ہی انہوں نے HP سلنڈر حاصل کیا تھا، تاہم پکوان کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ سلنڈر دھماکے کی اطلاع ملنے پر میلار دیو پلی پولیس نے وہاں پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ MS ایجوکیشن اکیڈمی کے چیئرمین محمد لطیف خان نے جونیئر کالج کے طلباء کی جانب سے شاندار کامیابی حاصل کرنے پر طلباء، اولیاء طلباء اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے MS جونیئر کالج کے کئی طلباء نے انٹر سال اول اور سال دوم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ریاستی سطح پر ٹاپر بن گئے ہیں۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے کامیاب طلباء کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین MS ایجوکیشن اکیڈمی محمد لطیف خان نے طلباء کو مبارکباد پیش کی ہے اور مستقبل میں ان کی نمایاں کامیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محمد لطیف خان نے نتائج کی تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا۔ چیئرمین کی جانب سے 990 یا اس سے زائد مارکس حاصل کرنے والے MS کے طلباء و طالبات کے لیے 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضلع میڈچل کے گھٹکے سر میں تیز ہواؤں اور بارش کے سبب کئی درخت ٹوٹ کر گر پڑے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں، جن میں گھٹکے سر، LB نگر، دلسکھ نگر، حیات نگر و دیگر شامل ہیں، شام کے اوقات میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ گھٹکے سر میں طوفانی ہواؤں اور بارش کی وجہ سے سڑک پر کئی درختوں کے ٹوٹ کے گرنے کی اطلاعات ملی ہیں اور شہریوں کو کیسرا جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیشتر علاقوں میں سڑکیں ڈوب گئی ہیں اور ٹریفک میں خلل پڑا ہے۔ حیدرآباد کے موسمیات محکمے نے
आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी की है और हैदराबाद समेत दीगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद शहर के तपासिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के तुलबा के रियासती सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल करने पर कॉलेज इंतजामिया ने तुलबा को मुबारकबाद पेश की है। 9 मई को तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साले अव्वल और साले दुआम के नताइज जारी कर दिए गए हैं। तपासिया कॉलेज के तुलबा ने भी शानदार मुजाहरा किया है और रियासत भर में कुछ तुलबा ने पहला रैंक हासिल किया है। हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में एक तकरीब मुनक्किद करते हुए कॉलेज की जानिब से तुलबा की कामयाबी का जश्न मनाया गया। कॉलेज के डिप्टी जनरल मैनेजर ने इस मौके पर कहा कि तुलबा ने लेक्चरर्स के ताउन से बेहतरीन निशानात हासिल किए हैं। इंटर साले अव्वल की पी कोसिका ने 495 निशानात हासिल किए हैं। तपासा इंतजामिया की जानिब से तुलबा और लेक्चरर्स को मुबारकबाद पेश की गई है। साबिक वज़ीर तालीम मोहम्मद अली शब्बीर ने कर्नाटक में मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात वापस लेने से मुताल्लिक़ बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बीजेपी रहनुमाओं के बयानात का सख्त नोट लेने के इक़दाम का खैर मक़दम किया और कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और सुप्रीम कोर्ट के इम्तनाई हुक्म की बिना पर ही मुसलमानों के लिए मुलाजिमतों और तालीम में 4% कोटा नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमा बशमूल मरकजी वज़ीर दाखिला इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए इसे गैर आइनी करार दे रहे हैं। कांग्रेस कायद ने बीजेपी रहनुमाओं को मशवरा दिया है कि वो इस बात को तस्लीम कर लें कि कोटे के खिलाफ कोई भी तबसरा सुप्रीम कोर्ट की खुली तौहीन तस्वुर किया जा सकता है। मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी लीडरों समेत अदालती मामले पर तबसरा करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान भी किया है। कागज नगर में एक कमसीन लड़की के साथ असमत दरी किए जाने का शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कागज नगर के सी बाबू कॉलोनी पेदावागू रोड के करीब वाक़ एक चर्च में बतौर ड्राइवर काम करने वाले 54 साला रमेश ने 7 साला लड़की को तन्हा पाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मुकामी अवाम और अहले खाना ने बताया कि कॉलोनी के बच्चे चर्च के अहाते में खेलते हैं और मामूल के मुताबिक पीर के रोज भी बच्चे वहां खेलने गए थे। ताहम दरिंदा सिफत रमेश ने लड़की के साथ ज्यादती की। मुकामी लोगों और लड़की के वालिदैन ने इसका इल्म होते ही रमेश की पिटाई की और पुलिस को मतला किया। कागज नगर रूरल सीआई नागराजू और एसआई सोनिया की निगरानी में लड़की को तिबी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम रमेश को गिरफ्तार किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर जफर को जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का अमीर मुकर्रर किया है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर जफर को अमीर जमात इस्लामी हिंद ने आइंदा मीक़ात 2023 था 2027 के लिए रियासत तेलंगाना का अमीर हल्का मुकर्रर करने का ऐलान किया है। नौमुंतखब अमीर हल्के का ताल्लुक हैदराबाद से है। माजी में वो SIO तेलंगाना के सदर हल्का और जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के नाजिम भी रह चुके हैं। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अमीर हल्का तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर के हक में दुआ फरमाई है और साबिक अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान की खिदमत को भी सराहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने जगतियाल के रूरल पुलिस स्टेशन के SI अनिल को मुस्लिम खातून को तमाचा रसीद करने और इस्लाम मुखालिफ तबसरे करने पर गिरफ्तार करने और मुलाजिमत से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाली शेख फरहान नामी लड़की अपनी वालदा के हमरा RTC बस में सफ़र कर रही थी कि करीब नगर बस स्टेशन से एक खातून बस में सवार हुई और सीट के मसले को लेकर मां और बेटी और उस खातून के दरमियान झगड़ा हुआ। खातून ने इस दौरान मुस्लिम मुखालिफ रिमार्क्स किए बाद अपने शौहर को फ़ोन करते हुए फरहा और उसकी वालदा की शिकायत की। खातून का शौहर अनिल जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर है। वो बस में दाखिल हुआ और फरहा और उनकी वालदा से बहस व तकरार की बाद वीडियो बनाने पर फरहा को तमाचा रसीद कर दिया। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर
पुलिस एहलकार के इस रवैये की सख्त मजम्मत की है और उसकी अहलिया समेत दीगर अमले को भी मुस्लिम खातून पर हमला करने और इस्लाम मुखालिफ तबसरा करने पर फौरी गिरफ्तार करने और अनिल को मुलाजिमत से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।